السلام علیکم. ویلکم بیک ان پاکستان کی آزادی کا سفر سیریز کے اندر. اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دو قومی نظریے کے اوپر، یعنی کہ ہم آج بات کریں گے ٹو نیشن تھیوری. اور اس سے اوپر بات کرنے سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ نے پاکستان کی آزادی کی سیریز کی پچھلی ایپیسوڈ مس کی ہیں تو ان کو دیکھ لیں. تو یہ جو ناظرین دو قومی نظریہ ہے، آپ پہلے بھی اس کا نام بھی سنا ہوگا، پڑھتے بھی رہے ہیں. اس کو میں آپ مزید کھول کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اصل میں چیز کیا ہے. تو یہ جو دو قومی نظریہ ہے، یہ بر صغیر یعنی کہ پاکستان اور ہندوستان، ان کو پہلے جب یہ اکٹھے تھے ان کو بر صغیر کہا جاتا تھا. بر صغیر پاک و ہند کہتے ہیں انہیں. تو یہ اس کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم پارٹ ہے، اہم حصہ ہے. اس کی جو شروعات ہے وہ کرتے ہیں سر سید احمد خان کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں کہ جو کہ گزشتہ کئی صدیوں سے ایک ہی دوسرے کے ساتھ پڑوس میں رہ رہی ہیں، لیکن ان کے اندر وہ اپنائیت، وہ اپنا جذبہ وہ پیدا نہیں ہوا. اب یہ الگ الگ قومیں، یہ اس کے اوپر فوکس کیجئے کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں کیسے ہیں. اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کر لیں. لیکن ہندو اور مسلمان جو کہ ہیں وہ ان میں مذہبی طور پر بھی بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے، سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ. سب سے پہلے ہم جاتے ہیں مذہب کے اوپر. جو سب سے بڑا فرق ہے وہ مسلمان توحید کے اوپر، عقیدہ توحید کے اوپر عقیدہ ہے ان کا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے بعد اور اس کا اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. جبکہ ہندوؤں کی وہ ایک سے زیادہ بھگوانوں کو ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، جیسے کہ رام ہے، ان کے کرشن ہے، کانا ہے، اور ان کو بھگوان، اور یہ گنیش وغیرہ، یہ سارے کے سارے ان کی وہ پوجا کرتے ہیں، اور ان کے بہت سے دیوی دیوتا ہیں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں. یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے جو کہ ہندو اور مسلمان ایک دو کو الگ قومیں بناتا ہے، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ نہیں سکتا. اس کے بعد اس کا جو سب سے بڑا فیکٹر آ جاتا ہے وہ ہے ان کے کھانے پینے کا. اب اگر مسلمانوں کی طرف دیکھ لیں تو مسلمانوں کے اندر قربانی کا جذبہ پایا جاتا ہے، اور قربانی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے جانور، گائے بھینس وغیرہ کو قربان کیا جاتا ہے. اب مسلمان جو کہ ہیں وہ گائے کا گوشت بہت شوق سے کھاتے ہیں، اور گائے کا گوشت جو ہے حلال ہے. اور وہیں اگر ہندوؤں کی بات کر لی جائے تو ہندوؤں کے ہاں گائے کو ایک مقدس مانا جاتا ہے. گائے کو یعنی وہ گاؤ ماتا کہتے ہیں، اور اس کا گائے کا جو یورین ہے وہ بھی پیتے ہیں، جسے ہم گاؤ موتر کہتے ہیں، وہ اس کو پیتے ہیں. اس کو وہ ہندو کا عقیدہ ہے کہ اس میں شفا ہوتی ہے گاؤ موتر کے اندر. تو یہاں پہ بھی بہت بڑی اس کی کنٹروورسی کریٹ ہوتی ہے کہ آپ نے ابھی اگر آپ ہندوستان میں دیکھیں سب سے بڑے جو فسادات دنگے مذہبی طور پہ ہوتے ہیں اسی چیز کے اوپر ہوتے ہیں کہ مسلمان جو کہ ہیں وہ گائے کو ذبح کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ہندوؤں کے جو مذہبی جذبات ہیں وہ مجروح ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں وہ ایک مقدس جانور ہے. تو دو قومی نظریہ یہاں پہ بھی بالکل بہترین بیٹھتا ہے کہ کیونکہ ان کی یعنی کہ بالکل سب کچھ الگ ہے، اور وہ پچھلے کئی صدیوں سے وہ اکٹھے رہنے میں وہ نہیں مل سکے. اس کے بعد اگر ہم آتے ہیں جی تو دوسرا بڑا آتا ہے جی سماجی، یعنی کہ معاشرے کے اندر وہ کیسے رہتے ہیں. اب اسلام کے اندر، مسلمانوں کے ہاں اسلام کے اندر جو کہ مساوات ہے، کوئی ذات نہیں، کوئی بات نہیں. جو کہ اگر آپ خطبہ الوداع دیکھیں تو اس کے اوپر بھی کسی گورے کو کسی کالے پہ کسی یعنی کہ اس کے اوپر کوئی برتری حاصل نہیں ہے تقویٰ کی بنیاد کے علاوہ. تو اگر ہم ہندو معاشرے کی بات کریں تو ان میں چار بڑے طبقات پائے جاتے ہیں. وہ ہندو معاشرے جو ہے وہ ذات پات کے اوپر بلیو رکھتا ہے. اس کے اندر برہمن ہے، اور کشتریہ ہے، یا ویش ہیں، اور شودر ہیں. اور شودر جو کہ ہیں وہ ہندو مذہب کے اندر بہت ہی سب سے نچلا اور پستہ طبقہ ہے، جن کی جو کہ پرسان حال ہے وہ کوئی نہیں ہے، کچھ قابل بیان نہیں ہے. تو وہ ہندو مذہب جو کہ وہ ذات پات کے اوپر بلیو کرتا ہے. اگر ہم آگے جائیں تو خواتین کے اوپر، تو خواتین کی اگر بات کی جائے تو اسلام کے اندر خواتین کو جب اسلام آیا تو بہت ہی عزت کا مقام دیا گیا، ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کے روپ میں. اور اگر آپ اور عورت کی عزت کرنے کا اور حجاب کا ایک کلچر آیا.
اور اگر ہم وہیں ہندو مذہب کے اندر جائیں تو وہاں پہ عورت کو اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو وہاں پہ ایک ستی کی رسم کا آپ نے نام سنا ہوگا. یہ آج بھی قدیم زمانے میں تو بہت زیادہ یہ عروج کے اوپر ہوا کرتی ہے، لیکن آج جو کیا یہ اس کی بہت کم ہے، لیکن کئی علاقوں میں پائی جاتی ہے کہ اگر کسی خاتون کا، کسی عورت کا جو شوہر ہے، ہندو مذہب کی بات کی جائے تو اس کا پتی ہے، وہ اگر انتقال کر جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کی بیوی کو اس کی چتا، کیونکہ جو ہندو ہیں، ایک بہت بڑا ڈفرینس یہ بھی ہے کہ مسلمان جو کہ اپنے مردوں کو دفناتے ہیں اور ہندو جو کہ وہ جلاتے ہیں، تو اس کی بیوی کو اس کے چتا کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا. یعنی کہ کہاں اسلام اور کہاں ہندو مذہب کی اس کی روایات، ستی کی رسم. اس کے بعد اسلام کے اندر پردے کا تصور ہے، حیا کا تصور ہے. اور اگر ہندوؤں کی بات کی جائے تو آپ نے اکثر فلموں بھی دیکھا ہوگا، ڈراموں بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ کچھ گنگا کی اگر بات کی جائے تو کچھ تہوار ہندوؤں کے ایسے ہیں جن کے اوپر وہ یعنی کہ بالکل گنگا اسنان کا ایک ورڈ ہے کہ وہ اگر ان کا عقیدہ ہے کہ وہ اگر کپڑے وغیرہ اتار کے اس میں نہائیں گے تو ان کے جو تمام تر پاپ ہیں، یعنی کہ اگر آپ اپنے زبان میں بات کریں گناہ ہیں، تو وہ سارے کے سارے دھل جاتے ہیں. کہاں اسلام کے اندر حجاب، حیا، اور کہاں یہ وہاں مرد عورت اکٹھے اسنان کر رہے ہوتے ہیں، نہا رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم اسلام کے اندر دیکھیں تو مرد جو کہ ہیں وہ یعنی کہ باپردہ رہتے ہیں، مکمل لباس پہنتے ہیں. اور اگر آپ ہندو کلچر کے اندر جائیں تو ان کے جو یعنی کہ گرو ہیں اور جو بھی ہیں وہ جٹا دھاری ہوتے ہیں، انہوں نے بس ایک چھوٹا سا لنگوٹ پہنا ہوا ہوتا ہے. حالانکہ ان کی ایک مذہبی روایت ہے، میں اس کو ریڈ نہیں کر رہا، لیکن اس کا ایک بہت بڑا ڈفرینس بن جاتا ہے کہ وہ کہاں اور اسلام کہاں. تو یہ بہت ہی بڑے بڑے فیکٹرز تھے جن کے اوپر یہ دو قومی نظریہ کی بنیاد بنی. سر سید احمد خان نے اسی بنیاد کے اوپر کہا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں جو پچھلے کئی صدیوں سے اکٹھے رہتے ہوئے بھی وہ مل نہیں سکتے. اور ہندوؤں کی اگر بات کی جائے تو وہ مسلمانوں کو بلچ کہتے تھے کہ اگر وہ مسلمان کو اسی چیز کو چھو بھی لے تو وہ کہہ لیتے تھے کہ یہ ناپاک ہو گیا، اور وہ اس کو ضائع کر دیتے تھے. تو ان کا جو کہ ہندو اور مسلمانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. تو اس بیس کے اوپر دو قومی نظریہ دیا گیا کہ ان دونوں کے جو ہندو اور مسلمانوں کے نظریات ہیں وہ دونوں الگ الگ ہیں. تو یہ جو نظریہ ہے وہ پاکستان کی بنیاد بنا، اور اسی کے بیس کے اوپر علامہ اقبال نے 1930 کے اندر ایک الگ مسلم اکثریتی ریاست کا تصور دیا. اور قائد اعظم نے بھی اسی دو قومی نظریے کی بنیاد کے اوپر ہی اس کے اوپر ساری کی ساری کمپین کی. اور اگر ہم بات کریں قرارداد پاکستان تو وہ بھی اسی کے اوپر ہی بیس کرتی ہے، دو قومی نظریے کے اوپر. اس کا بہت ایک اہم جز ہے. تو یہ تھا دو قومی نظریے کی تفصیل. ہم نے جانا کہ دو قومی نظریہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں کیسے. آپ کئی کتابیں پڑھتے ہوں گے، لیکن آج میں نے آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ جو اس کی بڑی بڑی میجر اختلافات ہیں بڑے بڑے. اچھا، اس کے بعد اگر ہم تہواروں کی بات کر لیں تو مسلمان جو ہیں وہ عید میلاد النبی، عید الفطر، عید الاضحیٰ مناتے ہیں. اور ہندوؤں کی بات کی جائے تو وہاں پہ ہولی وغیرہ اور یہ سارے کی سارے جو کہ ان کی ثقافت ہے وہ بہت زیادہ ایک متصادم ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے یہ دو قومی نظریے نے پرمان چڑھائی، اور اس کا جو کریڈٹ جاتا ہے، اس کو پہچانا، اس کو شناخت کیا، وہ سر سید احمد خان نے کیا. اور اس کے بعد یہ 1947 تک یہ چلتا گیا. یہ تحریک پاکستان کی ایک بہت ہی مضبوط بنیاد بنا. تو یہ اس کے اوپر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ مجھے بتا دیجیے گا. آپ کمنٹ سیکشن کے اندر ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا. اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر اور لائک کمنٹ کرنا مت بھولیے گا. انشاءاللہ عزیز پاکستان کی آزادی کی سیریز کی کسی اور اگلی ایپیسوڈ کے اندر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.